جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، پہلے سپارے کی آیت نمبر 102 کا ہم نے مختصراً ابھی ترجمہ سمجھا ہے جی۔ اور آیت ذرا ٹاپک جو ہے ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، تو آپ حضرات کو تھوڑا توجہ کے ساتھ سننا پڑے گا، توجہ کے ساتھ سمجھنا پڑے گا انشاءاللہ۔ ہم لوگ جو ہے تقریباً یہ کہہ لیجئے کہ آدھے گھنٹے کے قریب 20-25 منٹ کے بعد واپس بریک پہ جائیں گے، تو اس آدھے گھنٹے کے دوران جو ہے میں چاہوں گا کہ اس آیت کو ہم مکمل کر لیں انشاءاللہ۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی یہ آیت کی ابتدا ہوتی ہے یہاں سے۔ اب اس میں آپ نے جو ہے ترجمے میں سنا کہ شیاطین کی بات ہو رہی ہے، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی بات ہو رہی ہے، پھر یہ دعویٰ اس میں ہو رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا جو ہے، لیکن شیاطین جو ہے نے کفر کیا ہے، جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور پھر فرشتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہاروت اور ماروت کا جو ہے، اور یہ فرشتے جو ہے مطلب کسی کو کچھ نہیں بتاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی ہم جو ہے امتحان کے طور پر ہیں، یہ چیز جو ہے تمہارا امتحان ہے، لہٰذا ان کاموں کے ذریعے سے کفر نہ کرنا، اور اگر اس پر عمل کیا تو تم کفر کا ارتکاب کرو گے جو ہے۔ اس کے ذریعے پھر وہ جو ہے میاں بیوی میں جدائی کیسے کرائی جا سکتی ہے وہ سیکھتے تھے جو ہے۔ اور مطلب یعنی یہ جادو وغیرہ کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے اس آیت میں کور کیا گیا ہے۔ تو تھوڑا سا جو ہے ایک دفعہ اور اب بٹ بائی بٹ ترجمہ کر کے، پوری آیت کا نہیں، بٹ بائی بٹ ترجمہ کر کے اس آیت کو جو ہے یا اس حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے اتباع کی، کنہوں نے؟ یہودی لوگوں نے، یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ جب یہودیوں کی بات آتی ہے تو یہ نہ سمجھیں آپ کہ ہم بہت اچھے ہیں جو ہے، ہم ان سے بہت بہتر ہیں، بلکہ یہ کام جو وہ کرتے تھے جو ہے اس وقت تو وہ چلو ایک حد تک کے کرتے تھے، ہماری امت کے اندر یہ کام جو ہے جادوگری کا اور جو ہے عملیات کا کتنا آگے بڑھ گیا ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو تعویذ گنڈے اور یہ وہ کرتے ہیں، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے اتباع کی جو ہے، کنہوں نے؟ یہودیوں نے۔ اب اتباع کا لفظ کیوں آیا اس میں؟ اتباع کا لفظ اس لیے آیا کہ انہوں نے صرف سیکھا نہیں، یا صرف سنا نہیں، یا صرف دیکھا نہیں، بلکہ جو کچھ ان کو بتایا گیا اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اس کو فالو کیا، اس کو جو ہے وہ ایکشن کے اندر لے کر کے آئے۔ تو ایک ہے جادو کا سیکھنا علم حاصل کرنے کے طور پر، تو کسی کوئی جادو کرنے کا اگر طریقہ آپ کو پتہ چل جائے جو ہے، یا آپ وہ سیکھ لیں، تو یہ سیکھنا یا یہ علم حاصل کرنا بذات خود کفر نہیں ہے۔ میں مطلب بہت سی دفعہ یہ بات پیش کرتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ دین میں، اسلام میں علم حاصل کرنے کا مقام ایک ہی ہے جو ہے، اس کا اجر و ثواب میں جو ہے فرق ہو سکتا ہے، اجر و ثواب میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن علم حاصل کرنا جو ہے وہ بیسک علم حاصل کی بات ہے، سمپل کہ کسی بھی قسم کا علم آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ جو ہے اسٹوڈنٹ نالج ہے۔ ظاہر ہے قرآن اور حدیث جو ہے اس کی جگہ تو اور کوئی سبجیکٹ لے ہی نہیں سکتا، یہ تو سب مانتے ہیں۔ تو کوئی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے تو یقیناً جو ہے قرآن سب سے اعلیٰ کتاب ہے، سب سے اونچی کتاب ہے، سب سے اشرف الکتب میں سے ہے، تمام کتابوں میں سے سب سے معزز ترین کتاب ہے۔ تو اس کتاب کا علم حاصل کرنا اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشرف المخلوقات کے الفاظ، اشرف المخلوقات کے اعمال کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا،
جو ہے یہ ظاہر ہے سب سے بہتر ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مان لیجئے کہ کوئی سائنس سیکھتا ہے، کوئی انگلش لینگویج یا ڈفرینٹ لینگویجز سیکھتا ہے، کوئی اگر میتھمیٹکس سیکھتا ہے، کوئی آئی ٹی ٹیکنالوجی میں جاتا ہے، آئی ٹی ٹیکنالوجی یہ پہلے یہ ٹاپک نہیں تھا، اب سے 100 سال پہلے یہ ٹاپک کہاں تھا، 200 سال پہلے کہاں تھا، جو ہے اس وقت یہ ٹاپک نہیں تھا، جو ہے مثلاً 2G ہے، 3G ہے، 4G ہے اور اب 5G ہے، یہ پوائنٹس پہلے نہیں تھے، جو ہے یہ ٹرمینالوجیز پہلے نہیں تھیں۔ جوں جوں زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، نئے نئے علوم اور فنون سامنے آتے جا رہے ہیں، نئی نئی ترقیات اور نئی نئی ضروریات، نئی نئی ڈیمانڈز اور نئی نئی امیدیں اور ایکسپیکٹیشن سامنے آتی جا رہی ہیں۔ تو جو بھی جو ہے علم حاصل کرے گا، جس قسم کا بھی، وہ سمپل حاصل کرنا ہے۔ اس میں یہ تفریق کرنا کہ بھئی یہ دین داری کا علم ہے اور یہ دنیا دار علم حاصل کر رہا ہے، دنیاوی علم، یہ تفریق مناسب نہیں ہے۔ جو شخص اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ بھئی وہ ڈاکٹر بن کے تنخواہ حاصل کرے گا، انجینئر بن کے اچھی سیلری، اچھا اسٹیٹس حاصل کرے گا، پائلٹ بن کے جو ہے وہ اچھی لائف سٹائل گزار پائے گا، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت چھوٹی ذہنیت والی بات ہے۔ تو کیا علماء میں نہیں ہیں بہت سے جو اپنے علم کے ذریعے سے اچھی انکم حاصل کرتے ہیں، اچھے جو ہے مرتبے حاصل کرتے ہیں، اچھے اسٹیٹس حاصل کرتے ہیں؟ تو جس طرح مطلب یعنی دنیا میں بعض لوگ ہیں وہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہوتے ہیں، اسی طرح علماء میں جو ہے اکثر لوگ دین سکھانے کے اوپر رہتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے اس علم کے ذریعے دنیا حاصل کرنے کے اوپر بھی لگ جاتے ہیں، فلاں کی غلامی اور یہ وہ، اور ادھر سے جو ہے کٹ لینا، ادھر سے کٹ لینا، لوگوں سے جو ہے یہ کہہ لیجئے تحفے لے کر کے ان کے حساب سے فتوے دینا، ان کے حساب سے مسئلے مسائل بتانا، تو یہ خدشہ تو یہاں پر بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہے جو شخص علم حاصل کر رہا ہے، مثلاً کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر جو ہے، کوئی پائلٹ جو ہے، کوئی میکینک میں جا رہا ہے، کوئی جو ہے آئی ٹی انفراسٹرکچر میں جا رہا ہے، کوئی جو ہے مطلب اپنا ایجوکیشن کے اندر جا رہا ہے، تو یہ جو بھی ہے وہ سیلری حاصل کرے گا، وہ تنخواہ حاصل کرے گا، کیا اس صرف سیلری کے سبجیکٹ سے وہ علم دنیاوی ہو گیا؟ نہیں، وہ سیلری جو حاصل کرے گا یا علم جو حاصل کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ علم کا استعمال انسانوں کے فائدے کے لیے کرے، وہ جو سیلری حاصل کرے گا اس سے جو ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے جو ہے اپنی سیلری کو استعمال کرے گا، غلط کاموں کے لیے نہیں کرے گا۔ تو لہذا انکم وغیرہ کے بیسس کے اوپر جو ہے کسی علم کو دنیاوی نالج کہہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے نزدیک علم حاصل کرنا، سمپل علم حاصل کرنا ہے، یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ریلیجس ایجوکیشن ہے اینڈ یہ جو ہے سیکولر ایجوکیشن ہے، سیکولر اینڈ نان سیکولر، یہ ٹرمینالوجی غلط ہے۔ دین میں علم حاصل کرنا سمپل علم حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ جو ہے اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ تو اب کیا اونٹ کو سمجھنا یہ بظاہر کوئی دین کا حصہ ہے؟ اس سے کوئی ڈائریکٹلی دین کا تعلق ہے؟ لیکن قرآن اس علم کے اوپر آپ کو ابھار رہا ہے، اور اونٹ کا تذکرہ کر کے مقصد یہاں پر صرف اونٹ نہیں ہے، بلکہ جو ہے اونٹ کے بارے میں پورا جو ہے اسٹڈی کرنا، اور پھر اس سے مراد ایک جانور کہہ کر کے تمام جانوروں کے علوم اور فنون کو کھول دینا، اس کے دروازے کھول دینا، وہ اس سے مراد ہے۔ اب کوئی شخص اگر اس میں جاتا ہے، اس ٹائپ آف ایجوکیشن میں جاتا ہے، تو یقیناً وہ قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کر رہا ہے، تو اب وہ دنیاوی علم کہاں سے ہو گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ،
پہاڑ پر کیوں نہیں غور کرتے کہ اس کو کیسے گاڑا گیا ہے، کیسے اس کو بنایا گیا ہے؟ تو پہاڑی کو اسٹڈی کرنا، پہاڑوں کو، ماؤنٹنز کو جو ہے، تو کیا بظاہر جو ہے دیکھنے میں یہ کوئی دین کا علم حاصل کرنا ہوا؟ لیکن اگر یہ آیت کو سامنے رکھیں تو پھر وہ دنیا کا علم بھی نہیں ہوا، بلکہ آپ قرآن کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں تو دین کا بھی علم ہو گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو کیسے بچھایا گیا ہے، جی زمین کے بارے میں اسٹڈی کرنا۔ زمین کا جو ہے جو نالج ہے وہ کائنڈ آف اینڈ لیس ہے، کہاں تک اسٹڈی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ۔ زمین کے اندر جو ہے بر بھی آ گئے اور بحر بھی آ گئے، زمینی علاقہ بھی آ گیا اور اس کے اندر جو ہے سمندری علاقہ بھی آ گیا۔ زمین کے اندر زمین کے اوپر کیا ہے وہ بھی آ گیا، اور زمین کے نیچے کیا ہے وہ بھی آ گیا، اس کے درمیان میں کیا ہے وہ بھی آ گیا، اور اس کی گولائی کے درمیان میں اگر چلے جائیں تو وہاں جو آگ وغیرہ ہے اس کا بھی آ گیا۔ زمین کے اندر سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، کس قسم کے میٹلز نکلتے ہیں، کس قسم کے پتھر، کس قسم کی مٹی، وہ سب کو جو ہے ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا وہ اس آیت کے اندر آ گیا۔ تو کیا اس کو دنیا کا علم کہیں گے؟ کہنے والے کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص وہ علم حاصل کر رہا ہے، چاہے اس سے اس کی انکم ہو یا نہ ہو، انکم کو سائڈ پہ رکھیں، لیکن اگر کوئی شخص وہ علم حاصل کر رہا ہے تو کیا قرآن کی یہ آیت کو وہ پورا نہیں کر رہا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ آسمان کو کیسے اٹھایا گیا ہے، کیسے بلند کیا گیا ہے؟ تو اب آسمان کے بارے میں اسٹڈی کرنا، فضا کے بارے میں اسٹڈی کرنا، بادلوں کے بارے میں اسٹڈی کرنا، جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا، آسمان کے پیچھے کچھ اگر ہے سمجھ میں آتا ہے کیا ہے تو اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا، یعنی اس کے اندر جو ہے یہ ہمارا جہاں، اس گیلیکسی کو، اس ملکی وے کو جو ہے، اس یونیورس کو، پھر جو ہے اور گیلیکسیز اور ملکی ویز جو ہے اس کو اسٹڈی کرنا، کیا یہ اس آیت کے ضمن میں نہیں آتا ہے؟ تو جو شخص بھی اس قسم کے، اور قرآن جو ہے بس ایک لفظ بول کر کے پورے دروازے کھول دیتا ہے، تو اس قسم کے سارے سبجیکٹس جو ہے وہ جو اسٹڈی ہے وہ قرآن کی ان آیات کے اوپر عمل کر رہا ہے، تو اس کو اللہ کے بندوں کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیاوی علم حاصل کر رہا ہے؟ In Islam, education is the education. There is no such thing as Islamic education and non-Islamic education. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ بھائی اسلامی تعلیم ہے اور یہ غیر اسلامی تعلیمات ہیں، اور اس میں ہمارے اپنے علماء کو، ہمارے اپنے کیا بلکہ سبھی علماء کو یہ بہت بڑا کردار ادا کرنا ہوگا، یہ لوگوں کے اندر سے اور سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے۔ علماء کے اندر خود غلط فہمی ہے کہ بھئی یہ دنیاوی علوم ہیں اور یہ وہ جو ہے، میں کہتا ہوں جو ہے ٹاپک ذرا کچھ اور ہوتا جا رہا ہے، لیکن جب بات چل رہی ہے یہاں پر تو پوری ہو جائے، میں یہاں تک کہ کہتا ہوں کہ اس امت کا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا زوال جو ہے، زوال سے مراد اس کا نیچے گرنا، اس کی جو ہے تنزلی، ایک تو ہے ترقی یعنی اوپر چڑھنا، اور ایک ہے تنزلی نیچے گرنا، یہ امت کا زوال اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے جو ہے اس بات میں تفریق کرنی شروع کر دی گئی کہ یہ دنیاوی علم ہے اور یہ دینی علم ہے یا اخروی علم۔ یہ تفریق کرنا ہی غلط تھا، ورنہ پرانے زمانے کے لوگ جو بڑے بڑے علماء بنے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھے؟ وہ دین کا علم حاصل کرنے والے بڑے بڑے امام جو بنے ہیں، اصل میں ان کی اصل فیلڈ کیا تھی؟ بہت سے ہیں وہ بزنس کے اندر تھے، کاشتکاری میں تھے، یہ باغات کے اس میں تھے، کیا کیا ان کے جو ہے مطلب ان کے پاس کیا کیا سبجیکٹ نہیں تھے۔ کوئی جو ہے جوتا بنانے والے تھے، کوئی چمڑے کا کاروبار کرنے والے تھے، تو زیادہ تر وہ بزنس مین تھے۔ لیکن اس کے بعد جب سے وہ سلسلہ شروع کیا کہ یار یا تو آپ دین کی لائن اختیار کرو یا دنیا کی،
وہاں سے میں کہتا ہوں کہ یہ تنزلی شروع ہوئی ہے۔ آج اس دور کے اندر جو ہمارے اوپر یہ بیماری اور پریشانی ہے، یہ ثابت کرنا پڑا ہے کہ حکومت کو سائنٹسٹ کے ذریعے جو ہے سائنٹسٹ کو سائٹ پر رکھ کر کے جو ہے آگے اپنی پلاننگ نہیں کر سکتے۔ آج جو یہ وائرس کے حالات میں ہم ہیں، اس میں حکومت چیف آف دی سائنس، چیف سائنٹیفک ایڈوائزر کی جو ہے ایڈوائس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہی معاملہ شروع کے دور میں تھا، فرق اتنا تھا کہ وہاں پر جو علماء تھے وہ دین کا بھی علم رکھتے تھے اور سائنس کا بھی علم رکھتے تھے، دین کو بھی سمجھتے تھے اور سیاست کو بھی سمجھتے تھے، دین کو بھی سمجھتے تھے اور مارکیٹ کو بھی سمجھتے تھے کہ بزنس وغیرہ اور ہر چیز جو ہے۔ تو اس وقت جو ہے جو ایڈوائز کرتے تھے حکومتوں کو، وہ علماء ایڈوائز کرتے تھے۔ کاش کہ جو ہے ایسا دور واپس آئے، کاش کہ جو ہے اس قسم کے علماء واپس بنے، لیکن وہ بننے کے لیے ہمیں اپنی ذہنیت کو جو ہے درست کرنا پڑے گا۔ مجھے یہ باتیں کہتے ہوئے کچھ نہیں تو تقریباً یہ کہہ لیجئے 20 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، 20 سال سے اوپر یہ باتیں کرتے ہوئے ایجوکیشن کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے الخیر اسکول کی ہم نے ابتدا کی تھی، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیلی ویژن میڈیا کے اندر ہم گئے، اس کی ابتدا کی۔ اس دور کے اندر جس وقت جو ہے یہ فتویٰ ہوتا تھا کہ بھئی ٹی وی دیکھنا حرام ہے، ہم نے اٹھ کر کے جو ہے ایک اسلامک ٹیلی ویژن چینل قائم کیا، جو ٹرینڈ ہے اس کو بریک کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ جو ہے کئی سال بہت سے علماء اور ہمارے بزرگ اور اساتذہ بہت سے وہ ناراض رہے، لیکن آگے چل کر کے جو ہے وہ متفق ہوئے۔ تو بہرحال جو ہے علم حاصل کرنا یہ بذات خود غلط نہیں ہے۔ میں جو جملہ کہتا تھا اس قسم کے پروگرام میں، اور اچھا یہ تقریریں میں زیادہ تر کرتا تھا یونیورسٹیز وغیرہ میں یا کالجز میں جو ہے، یہ جہاں پر اسٹوڈنٹس آف نالج ہوتے تھے ان کے درمیان میں، ایون جو مدارس کے طلباء ہوتے ہیں ان کے درمیان میں بھی میں یہ باتیں کرتا تھا، ایون یتیم خانوں میں جاتا تھا ان کے درمیان بھی یہ باتیں کرتا تھا کہ آپ لوگوں نے ہر قسم کے علم میں آگے جانا ہے۔ تو لوگ پبلکلی میں یہ باتیں اتنی نہیں کرتا تھا، لیکن جہاں یہ باتیں ہوتی تھی، جہاں اس بات کی ضرورت ہوتی تھی وہاں کرتا تھا، اور وہاں یہ بات بھی میں کہتا تھا کہ کوئی اگر جادو کا علم جو ہے، کوئی جادو کی طرف دیکھے تو جادو کرنا حرام ہے، جادو کرنا حرام ہے، لیکن جادو سیکھنا حرام ہے کہ نہیں؟ بہت سے علماء کہیں گے کہ نہیں، جائز نہیں ہے، بہت سے لوگ کہیں گے جائز نہیں ہے۔ بڑے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ علماء جن کے سامنے یہ آیتیں یا یہ مسائل نہیں ہیں، یا یہ کہ وہ ذہن سے نکل گیا، بہت سے لوگ کہیں گے نہیں، جادو نہیں سیکھ سکتے آپ۔ وہ بات اور ہے کہ جادو سیکھنا نہیں چاہیے، جادو نہیں سیکھنا چاہیے، بہتر ہے کہ نہ سیکھے۔ لیکن کوئی اگر سیکھ لیتا ہے تو کیا جادو سیکھ کر کے اس نے علم حاصل کیا یا نہیں؟ اس نے کفر کیا کہ نہیں؟ یہ کفریہ کام ہرگز نہیں ہے۔ علم حاصل کیا، ڈیفینیٹلی حاصل کیا ہے۔ تو ایون جادو کا علم حاصل کرنا بھی وہ علم حاصل کرنا ہے، ہاں جو اس پہ عمل کرے گا تو وہ کفریہ کام ہو جائے گا، وہ پھر غلط ہوگا۔ لہٰذا ایسی چیز جس میں جو ہے غلط کام کرنے کا جو ہے خدشہ ہو، ایسا کام کہ جو آپ کو غلط چیز کی طرف لے جا سکے، کفر کی طرف لے جا سکے، اس سے دور رہنا آبویسلی مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ لہٰذا اس قسم کے علم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی سیکھ لیتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے اس نے حرام کام کیا ہے، بلکہ اس نے بھی ایک علم حاصل کیا ہے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام اچھی تعلیمات کے لیے آتے ہیں، اچھی باتیں بتانے کے لیے آتے ہیں۔ بسا اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو بھی بھیجتے ہیں انسانی شکل کے اندر کہ جا کر کے جو ہے لوگوں کو اچھی تعلیمات بتاؤ جو ہے، اور یہ برے کام ہیں اس سے روکو۔
تو بہرحال آج کی اس آیت کے اندر وہی تذکرہ ہے کہ ان لوگوں نے اتباع کی، واتبعوا، کس چیز کی اتباع کی؟ ما تتلو الشیاطین، اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین لوگ، علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت میں. یعنی اس وقت جو ہے یہ جنات کا جو دور تھا، جنات کا جو دور تھا وہ اس وقت قابو پر تھا، ٹاپ پر تھا. اور آپ کو پتہ تو ہے ہی کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ انسان اور جنات سب کے اوپر تھی، اور ان کے ساتھ ہر وقت جنات کا مجمع رہتا تھا. تو دنیا میں اور کوئی بادشاہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس کے ساتھ جنات کا اتنا زیادہ جو ہے مجمع اور اتنی زیادہ پیروی، اتنی زیادہ فالوشپ ہے جتنی سلیمان علیہ السلام کی تھی. اب جو اچھے جنات تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے مستقل، لیکن انسان ہو یا جنات، یہ دونوں مخلوقات کے اندر اچھے بھی، اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. تو انسان جو ہے جس طریقے سے انسان میں آپ دیکھیں گے کہ بعض غلط کاموں پر لگ جاتے ہیں، اسی طریقے سے جنات میں بھی جو ہے وہ غلط کاموں پر لگ جاتے ہیں. تو اس وقت کے دور میں، سلیمان علیہ السلام کے دور میں، بعض لوگوں نے جنات کے ساتھ رابطہ قائم کر لیا تھا، اور یہ وہ جنات تھے جو غلط راستے پر تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات آپ کے سامنے ہیں، لیکن اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کے معجزات بھی بے شمار تھے، ان کے معجزات بھی بے شمار تھے. تخت سلیمانی مشہور ہے، ان کا جو ہم جیسے کارٹون میں ہم بچپن میں دیکھتے تھے الادین کا کارپیٹ اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے جو ہے اڑے، وہ وہیں سے وہ کانسیپٹ لیا گیا ہے. وہ اصل سلیمان علیہ السلام کا معاملہ تھا. ان کا تخت، ان کا تاج جو ہے وہ اڑتا تھا، اکیلے سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ ان کے وزیروں کے ساتھ وہ سفر کرتا تھا، اور بے شمار ان کے معجزات تھے. تو جہاں ان کے معجزات جو ہے ماشاءاللہ اچھے تھے، وہیں پر بعض برے جنات جو ہے بری تعلیمات لے کر کے بعض لوگوں کے پاس آتے تھے، اور جو ہے یہ کیا حرکت تھی ان کی؟ یہ تھی سحر کی، جادو کی. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے. شیاطین سے مراد جنات میں سے شیاطین، جنات میں سے شیاطین. یہ ابلیس کے بارے میں آتا ہے نا، ابلیس کے بارے میں، شیطان کے بارے میں، کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی اس نے. اب اس وقت جو ہے یہ جو بعض غلط لوگ تھے انسانوں میں سے، یہودیوں میں سے، جو یہ جادو کی اور دوسری چیزیں جو ہے غلط چیزیں جو سیکھتے تھے یہ جنات سے، وہ اس کی نسبت کرتے تھے پبلک کے سامنے سلیمان علیہ السلام کی طرف کہ ہمیں سلیمان علیہ السلام سے یہ باتیں پتہ چلی ہیں، ہم نے سلیمان علیہ السلام سے یہ باتیں سیکھی ہیں. تو لہٰذا جو ہے اس دور کے بعض لوگوں نے نعوذ باللہ یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اچھا سلیمان علیہ السلام جہاں اچھی باتیں سکھا رہے ہیں وہاں یہ غلط باتیں بھی بعض لوگوں کو سکھا رہے ہیں، یہ بعض لوگوں کو یہ پاور بھی دے رہے ہیں، یہ اختیار بھی دے رہے ہیں. یہ قرآن اسی چیز کی وضاحت کرتا ہے اور سلیمان علیہ السلام کی براءت ظاہر کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو ٹوٹلی نان گلٹی جو ہے ثابت کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا کوئی اس میں قصور نہیں تھا. وہ تعلیمات ان کی طرف سے نہیں تھیں، بلکہ وہ تعلیمات جو ہے جادو کی وہ شیاطین کی طرف سے تھیں. تو سمجھ گئے آپ یہاں تک بات؟
یہ اب آگے چلتے ہیں. وما انزل علی الملکین، اور یہ اتباع کرتے تھے، یہ لوگ اتباع کرتے تھے، واتبعوا کے ساتھ اس کا لنک ہے، اور یہ لوگ اتباع کرتے تھے علی الملکین، ان باتوں پر جو نازل کی گئی ہیں دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر. اب یہ سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا جو ہے یہ وہ دور تھا کہ جو انہوں نے شام اور فلسطین جو ہے اس علاقے میں تو ان کی حکومت تھی، لیکن ان کی حدیں جو ہے مشرق کی طرف عراق میں اور مغرب کی طرف جو ہے مصر تک کے ان کی سلطنت پہنچ چکی تھی. ان کا جو ہے خطہ ارض وہ تھا ان کا حکومت کا علاقہ. تو اب جو ہے اسی علاقے میں، یعنی عراق کا ایک بہت ہی پرانا شہر ہے جو بغداد سے 60 مائل 60 میل کے فاصلے پر ہے جنوب کی طرف. اس شہر کا نام بابل تھا. بعض اس کو بابل کے نام سے کہتے ہیں، بعض بابل کے نام سے کہتے ہیں، بعض بابل کے نام سے کہتے ہیں. ببابلہ جو 60 میل کے فاصلے پر بہت ہی بڑا شہر تھا یہ، اور بہت ہی خوشحال اور ترقی یافتہ علاقہ تھا. اس زمانے کا جو ہے موسٹ ایڈوانس، موسٹ ڈیولپڈ جو ہے سٹی تھی یہ. اور دریائے دجلہ اور فرات جو ہے دو مشہور دریا ہیں جو اس علاقے سے گزرتے تھے، اس علاقے کو سیراب کرتے تھے، اس شہر کو. اور یہ شہر اس لیے بھی مشہور تھا کہ یہ دنیا کا جادو کا، جنتر منتر کا جو ہے کیپٹل سٹی بن گیا تھا، کیپٹل سٹی بنتا جا رہا تھا یہ. تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتوں کو بھیجا گیا، اور ان 2 فرشتوں کو جو ہے یہ بھی بتایا گیا کہ جادو کیا ہے، وہ بھی سکھایا گیا جو ہے جادو کیا ہے. اور اس لیے ان کو بھیجا گیا وہاں پر کہ وہ جا کر کے اس علاقے کی اصلاح کریں. اب چونکہ انہوں نے انسانوں میں آ کر کے رہنا تھا، انسانوں میں انہوں نے کام کرنا تھا، تو ان کو انسانی شکل دی گئی. یہ ہاروت اور ماروت، انسانی شکل دی گئی ان کو. اور جو ہے بعض کے مطابق چونکہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام سے بھی ملاقات کا سلسلہ بسا اوقات رہتا تھا بعض کے حساب سے. اب لوگ جو ہے یہ فرشتے تھے جو ہے ان کے پاس آتے تھے اور ان سے آ کر کے جو ہے دین کی باتیں سیکھتے تھے. سیکھتے سیکھتے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اچھا ان کو شاید جادو کے بارے میں بھی کچھ پتہ ہے. جادو کے بارے میں بھی انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا ان سے. چونکہ وہ شہر جادو کا تھا تو وہ اس علاقے کے جادو سے منسلک جو باتیں تھیں وہ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور یہ وہ، اور یہ جو ہے کوئی اگر اس طرح کرتا ہے جادو تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور یہ وہ. تو یہ 2 فرشتے دین کی رہنمائی میں جو ہے جس طرح اچھے عملیات بتاتے ہیں، جیسے مثلا قرآن کے آنے کے بعد جو ہے آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور قل اعوذ بفلق اور قل اعوذ بالناس، یہ صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے بتائی جاتی ہیں. تو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے ان کا علاج کرتے تھے، ان کو حل بتاتے تھے. بعض لوگوں کو پھر یہ اندازہ ہوا کہ شاید ان کو جو ہے جادو کے بارے میں کچھ اور علم ہو، تو ان سے کھریجنے کی کوشش کی. تو پتہ چلا کہ ان کو تو وہ بھی پتہ ہے کہ بھئی میاں بیوی میں تفریق کیسے کرا سکتے ہیں، کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں، کسی کا فائدہ کیسے کرا سکتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے ان کو پتہ ہے. لہٰذا ان فرشتوں کے قریب ہوتے ہوتے
انہوں نے ان سے جو ہے وہ باتیں کھریجنی شروع کر دیں اور وہ باتیں نکلوانی شروع کر دیں۔ فرشتے فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے اندر کوئی غلط کام کا، گناہ کا مادہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ دونوں اگرچہ بظاہر ان کی شکل انسان جیسی تھی، لیکن ان کی سوچ جو ہے اور ان کی حسن زنی، اچھا سوچنا، وہ فرشتوں کی طرح ہی تھا۔ یہ انسانوں کی طرح چالاک، عیار، مکار، ہوشیار وہ نہیں تھے۔ لہذا لوگوں کی باتوں میں جو ہے آ کر کے انہوں نے بتانا شروع کیا، جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ کوئی اگر علم حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم بس علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس لیے جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے کوئی اگر اس طرح کرتا ہے تو اس سے ہم بچیں کیسے، اس سے ہم بچیں کیسے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی جو ہے کیا کرنے سے میاں بیوی کے درمیان جو ہے تفریق ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہمیں پتہ ہو تو ایسے شخص کو ہم جو ہے روک سکتے ہیں، ایسے شخص سے ہم دور رہ سکتے ہیں۔ یہ بہانے کر کے جو ہے ان سے سیکھنا شروع کیا اور ان باتوں کی اتباع کرنی شروع کر دی جو یہ سیکھتے تھے، جو ہے چالاکیوں سے نکلواتے تھے فرشتوں کے ذریعے سے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، یہ اتباع کرتے تھے ان چیزوں کی جو شیطان پڑھتے تھے ان کے پاس سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور درمیان میں ایک جملہ کہہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، کفر تو ان شیاطین اور جنات نے کیا ہے جو جادو کو سکھایا کرتے تھے، اور یہ اتباع کرتے تھے ان چیزوں کی جو نازل کیا گیا تھا فرشتوں کے اوپر، دو فرشتوں کے اوپر، یعنی ہاروت اور ماروت۔ اب وما يعلمان من احد حتى يقولا، وما يعلمان، یعلمانی یہ ڈوئل ہے، جو ہے یہ مطلب یعنی غالباً جو ہے کبھی ڈوئل کے اوپر میں تذکرہ نہیں کر پایا ہوں۔ جیسے میں بتاتا تھا کہ دو مرد لوگ جو ہے، دو عورتیں جو ہے، تو ایک ہے سنگولر، ایک ہے ڈوئل، ایک ہے پلورل، جو ہے واحد، اثنین اور جمع، یہ تو یہ ڈوئل کی باتیں آ رہی ہیں۔ ملکینی، ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں، ملکین دو فرشتوں کو کہتے ہیں، اور ملائکہ جو ہے دو سے زیادہ، تین یا تین سے زیادہ ہوں تو ان کو ملائکہ کہتے ہیں۔ یہ بات تو میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ ملک فرشتوں کو کہتے ہیں اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ ملک بادشاہ ہے اور ملک جو ہے فرشتہ ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے مطلب یہ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آج کل جو ہے جہاں یہ بات سامنے آئی تو اسی سے ملتا جلتا ہے ایک غلط جو ہے لفظ میں آپ کو اس کی شناخت کرا دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو شفا عطا کرے، اللہ آپ کو شفا عطا کرے۔ اصل جو لفظ ہے وہ ہے شفا، شفا قرآن کریم میں ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن شفا ہے اس کی جو سینوں کے درمیان میں ہے، جو دلوں کے اندر ہے۔ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا جو کہ شفا ہے اور مؤمنین کے لیے رحمت ہے، وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو شین کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، شفا جو ہے شفا۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا شفا کے معنی کہ اللہ آپ کو صحت یابی عطا کرے، اللہ آپ کی بیماری دور کرے، اور بعض لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو شفا عطا کرے، شفا، شفا، شفا کے بجائے۔ اس وقت جس وقت یہ وائرس، کرونا وائرس ہمارے درمیان میں پھیلا ہوا ہے، ہر ایک جو ہے ظاہر ہے روزانہ ہزاروں دفعہ دعائیں کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ سامنے والے کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا عطا کرے، بالکل غلط دعا ہے۔
بالکل غلط جملہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ دعا ہی نہ دے۔ اور جب دیکھیں، جب الفاظ کی پروناؤنسیشن کی بات آتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اللہ دلوں کی نیت کو جانتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو تھپڑ ماریں اور یہ کہیں کہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ میں تو اس کو پیار کرنا چاہ رہا تھا۔ شفا جو ہے کہ اللہ آپ کو شفا عطا کرے، شفا کے معنی ہے تباہی، شفا کے معنی ہے موت، شفا کے معنی ہے موت کا کنارہ، موت کے گڑھے کا کنارہ، یہ الفاظ اس کے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم جو ہے جہنم کے کنارے پر تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے آگ کے کنارے پر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں وہاں سے بچایا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو شفا کا جو ہے دیکھ لیتا ہوں میں، اور بھی جو ہے لفظ غالباً آیا ہے، اگر سامنے آتا ہے جلدی سے تو بتا دیتا ہوں میں۔ جی یہ ایک ہی جگہ کا ذہن میں آ رہا ہے ابھی تو۔ خیر، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو شفا کے معنی جو ہے کہ ایسے موڑ پہ کھڑا ہونا جو آپ کو تباہی کی طرف لے جائے، جو آپ کو موت کی طرف یا ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جائے، اس کنارے پر کھڑا ہونا۔ تو لہذا جو ہے ایون اگر وہ کنارہ بھی ہو جو ہے تب بھی جو ہے یہ مناسب دعا نہیں ہوگی۔ تو کسی کو اگر آپ دعا دیتے ہیں آج کل، اگر زبان سے بھی کہتے ہیں یا لکھتے بھی ہیں تو لکھیے شفا، شفا نہیں، شفا نہ بولیں کہ اللہ آپ کو شفا عطا کرے، اس کے یہ تو آپ اس کو بد دعا دے رہے ہیں۔ خیر بہرحال جو ہے تو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد، اور نہیں سکھلاتے تھے یہ دونوں کسی کو، جو ہے ہاں بات ہو رہی تھی ملک اور ملکین کی، ملک اور ملکین اور ملائکہ، تو اسی طریقے سے یعلم سنگولر ہے، یعلم کہ وہ سکھلاتا ہے، یعلمانی ڈوول ہے کہ وہ دو لوگ سکھلاتے ہیں، اور یعلمون پلورل ہے، جمع ہے کہ وہ سب لوگ سکھلاتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ بات ہو رہی ہے دو فرشتوں کی تو ڈوول کا لفظ آیا، وما یعلمانی، اور نہیں سکھلاتے تھے جو ہے وہ دونوں، من احد کسی کو بھی، حتیٰ یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو تمہارے لیے آزمائش کے طور پر ہیں، فلا تکفر لہذا تم کفر نہ کرنا، فیتعلمون جو ہے، اب یہ نہیں کہا یہاں پر کہ فیعلمانی جو ہے کہ وہ دونوں یہ سکھلاتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان کیسے تفریق کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ کہا کہ فیتعلمون، کہ یہ لوگ ان سے سیکھتے تھے، کسی بھی طریقے سے ان سے سیکھ لیا کرتے تھے وہ باتیں ما یفرقون، جس کے ذریعے سے تفریق کی جا سکتی ہو مرد اور عورت کے درمیان میں، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان میں۔ تو یتعلمون کا لفظ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ دونوں وہ باتیں سکھلاتے تھے، بلکہ یہ کہا کہ جو ہے یہ لوگ ان سے کسی طریقے سے وہ باتیں اگلوا لیتے تھے، چونکہ فرشتے تھے، اس دنیا کے چال چالاکیوں سے وہ اتنا واقف نہیں تھے،
تو ان کو جس طریقے سے میں نے بتایا کہ گھما پھرا کر کے بہلا پھسلا کر کے ان سے جو ہے وہ باتیں نکلوا لیا کرتے تھے، وہ باتیں اگلوا لیا کرتے تھے، جو ہے وہ باتیں سیکھ لیا کرتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، کہ بھئی جو کچھ انہوں نے سیکھا چلو سیکھا جو ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک کہ جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور جو ہے ایک تو ہے کہ مطلب وہ جاتوں کی باتیں سیکھ لیتے تھے، اب وہ جو سیکھتے تھے اس کا اسٹیٹس بتا دیا کہ وہ جو سیکھتے تھے وَيَتَعَلَّمُونَ، وہ سیکھتے تھے ما، وس قسم کی باتیں، وس قسم کی حرکتیں، جو یضرہم، جو ہے ان کو نقصان پہنچاتی تھی، ولا ینفعہم، اور نفع نہیں پہنچاتی۔ تو یعنی مطلب یہ باتیں سیکھنے سے، یہ جو ہے علم حاصل کرنے سے وہ اپنا نقصان کرتے تھے، چونکہ وہ جو ہے چالاکیوں کے ذریعے سے سیکھ لیتے تھے، تو بظاہر جو ہے وہ فائدہ ان کو نظر آتا تھا کہ ہم نے جو ہے یہ فلاں چیز ان سے نکلوا لی، یا فلاں چیز سیکھ لی، یا فلاں نیا علم حاصل کر لیا، لیکن وہ بذات خود جو ہے ان کے لیے نقصان دہ بات ہوتی تھی، کوئی فائدے کی بات نہیں ہوتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق کے، علموا جان لیا انہوں نے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو ہے لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ جس نے خریدا اس کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، خلاق کوئی حصہ، یعنی یہ بات بھی ان کو پتہ تھی، وَلَقَدْ عَلِمُوا، کہ ان لوگوں نے، یعنی یہ یہودی حضرات نے یا سلیمان علیہ السلام کے دور کے جو لوگ تھے، ان کو یہ بات پتہ تھی کہ جس نے اشتراہ، مطلب یعنی اس کو خرید لیا، یعنی ان سے وہ باتیں لے لیں، یہ دونوں فرشتوں سے کسی طریقے سے وہ باتیں نکلوا لی، تو یہ بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ باتیں نکلوانے کی وجہ سے پھر ہمارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنی ہی بری چیز ہے یہ جس کو انہوں نے بیچا ہے اپنی جانوں کے بدلے، یعنی اس علم کو حاصل کر کے اور اس علم کے اوپر غلط عمل کر کے انہوں نے اپنے لیے تباہی کا سامان کر لیا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے ہوتے وہ جانتے۔ بہرحال آیت یہاں پر مکمل ہوتی ہے، ابھی اس میں تفسیر اور بھی باقی ہے، میں نے جیسے کہا تھا کہ کوشش کریں گے کہ جو ہے ہم اس کو یہاں آج مکمل کریں، لیکن جو ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آنے والے ویڈنسڈے کے دن اس آیت کو جو ہے مزید ہم کور کریں گے، اور اس کے جو ہے جو ترکیب وغیرہ ہے اس کے اوپر بھی جائیں گے، اور تھوڑی سی جو پیاس ابھی باقی رہ گئی ہے، جو تشنگی باقی ہے کہ بھئی اس آیت کے پیچھے اور تفصیل ہونی چاہیے، انشاءاللہ اس تفصیل میں اگلے پروگرام میں جائیں گے۔ تو ابھی جو ہے ناظرین اکرام، جو ہے یہ تفسیر کا پروگرام یہاں پر مکمل ہوتا ہے، ہم چلتے ہیں اپنی آج کے اس دور کے احوال کے مطابق کچھ باتوں کی طرف۔ 1 منٹ کا وقفہ لیتے ہیں، اور 1 منٹ کے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ساتھ رہیے گا، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔